السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ظاہری طور پر، خفیہ طور پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، اور وہ لوگ نہ کبھی ڈریں گے اور نہ ہی کبھی غمگین ہوں گے۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے راہ میں سب سے محبوب مال خرچ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے قرآن مجید سورۃ السبا کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا، وہ تمہیں اس کا پورا بدلہ عطا کرے گا، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جگہ پر اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورے بدلہ عطا کرتا ہے، اور اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اسے اور زیادہ عطا کر، اس کی مال میں خیر و برکت عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے ہیں ان کی مال کو تباہ کر دے۔ یعنی 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے لوگوں کے لیے ان کی مال کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ، جو تیرے راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اس کی مال میں خیر و برکت عطا فرما، اسے اور مال عطا فرما، اس کی مال میں اضافہ فرما۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں تو ان کے لیے دوسرا فرشتہ بد دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ، جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ضائع کر دے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری و مسلم ہی کی اور ایک حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفقوا علیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آئے ابن آدم، آئے آدم کے اولادو، تم خرچ کرتے رہو، میں بھی تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آئے ابن آدم، آئے آدم کے بیٹے، تم میرے راہ میں مال خرچ کرتے رہو تو میں بھی تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اور خرچ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ عطا کرے گا، ان کی مال میں اضافہ کر دے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورے بدلہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا ہے
کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مالوں میں اضافہ ہونے کے لیے، خیر و برکت کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کنجوسی اور بخیلی کو اپناتے ہیں یعنی مال خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے فرشتہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو ضائع و برباد کر دے۔ اسی طرح سے بھی معلوم ہوا ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں اور مال عطا کرتے رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی مال عطا کیا ہے، جو بھی مال و دولت دے کے ہے، اس مال میں سے جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے مالوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔